الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور حدیث پاک کا ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا۔ اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ماقبل کے گزشتہ جمعہ سے متعلق آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ موجودہ حالات میں ہمیں کون سے کام کرنا چاہیے جس سے ہماری حفاظت ہو۔ تو پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ اپنے ایمان کی حفاظت۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے وہ امور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کر دیے گئے۔ دوسری بات جان کی حفاظت۔ پہلی چیز تھی ایمان کی حفاظت، دوسری چیز ہے جان کی حفاظت، تیسری چیز ہے تہذیب اور زبان کی حفاظت، اسلامی کلچر کی حفاظت کرنا۔ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے اپنی جان کی حفاظت سے متعلق ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ اپنی حفاظت میں سب سے پہلی بات تو اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ جان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے خود اپنی جان کو تکلیف نہیں پہنچانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ اپنی جان کی حفاظت میں پہلا کام ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کا خیال کرو۔ دوسرا کام ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے قانونی طور پر بھی آپ پر کوئی آنچ نہ آئے، جھوٹے مقدمات نہ آئیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قانونی واقفیت بھی رکھیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے محلے میں تو محفوظ ہیں، لیکن جھوٹا کیس آپ پر لگا کر جیل میں ڈال کے آپ کو مار دیا جا رہا ہو، یعنی تو آپ کا انکاؤنٹر کر دیا جا رہا ہو، تو آپ کی جان کیسے محفوظ ہوگی؟ تو قانونی جانکاری ضروری ہے۔ تیسری چیز آپ کے جان کو خطرے میں ڈالنے والے قانون نہیں بننا اور وہ قانون نافذ نہیں ہونا۔ اس کے لیے آپ میں سے جو بندہ، جو نوجوان، جو بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ انتظامیہ میں، ایڈمنسٹریشن میں حصہ لے، جہاں پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو کر دوسرے مرحلے میں قانون کو نافذ کرنے کا جو شعبہ ہے جسے ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس عہدے پر مسلمانوں کی بڑی تعداد کا ہونا، تاکہ کوئی قانون ایسا آپ کے خلاف نہ ہو جو آپ کی جان کو، آپ کی نسل کو خطرے میں ڈالنے والا ہو۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام ہے اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے حکومت جس کی مدد لیتی ہے وہ ہے پولیس۔ تو مسلمان نوجوانوں کو IPS ڈپارٹمنٹ میں حصہ لینا، یہ چوتھی چیز۔
پانچویں چیز ہے مسلمانوں کو اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بچانے کے لیے سیکولر ملک کا سب سے اہم حصہ اور اہم ستون، چوتھا ستون، وہ ہے میڈیا۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد میں میڈیا میں حصہ لینا، یہ 5 کام کرنا ضروری ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ عام طور سے اپنی حفاظت یا اپنی جان کی حفاظت جب سنتے ہیں تو ایسا دماغ میں آتا کہ گویا کہ ہمیں کوئی کاٹنے آ رہا ہے، کوئی مارنے آ رہا ہے، کوئی سانپ بچھو ہم پر حملہ کر رہا ہے تو ہم اپنی جان بچا لینا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے جان بچانے میں، آپ کی جان کو کن کن طریقوں سے گھیرا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں غور کرو۔ 5 باتیں جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں، یہ 5 باتیں ہوں گی تو آپ کی جان محفوظ ہوگی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کے منہ نہیں لگتے، کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے، کسی کو پیر نہیں لگاتے، پھر بھی آپ پر جھوٹا کیس ڈال کر آپ کو آپ کے گھر سے پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال کے 10-10 سال سڑا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد 20 سال 15 سال کے بعد آپ بے قصور نکل کے واپس آ رہے ہیں، تو اسے آپ کی جان محفوظ ہونا کہیں گے؟ جو جان جس وقت جہاں خرچ ہونی چاہیے تھی وہ ساری سلاخوں میں خرچ ہو گئی، تو اب اس جان کا کیا کرو گے؟ تو اس واسطے قانون کی جانکاری اور قانون کے شعبے میں حصہ لینا، تاکہ قانون ایسا پاس نہ ہو اور اس قانون کا نفاذ نہ ہو جس میں اقلیتوں کا انصاف، اقلیتوں پر ظلم نہ ہو، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے قانون بنانے کے مشورے دے سکیں اور ظالمانہ فیصلوں کو نافذ ہونے سے روکا جا سکے، اور جھوٹے جھوٹے مقدمات لگا کر IPS اور پولیس کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کو جو جیل بھرتی کیا جا رہا ہے اس میں آپ بلا قصور اور بلا وجہ کے جیل بھرتی کے نمبر میں نہ آئیں۔ اس لیے آپ کا ایک انصاف پسند شعبے میں پولیس کی حیثیت سے اور اس کے بڑے سے بڑے عہدے میں ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر آپ امن سے جی رہے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج تک کسی بم بنانے والے کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ میں سے اتنے ایسے ہوں گے 80% بم بھی نہیں دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ریئل میں بول رہا ہوں، فلم میں نہیں، ریئل میں آپ میں سے تو بہت سے لوگ بم بھی نہیں دیکھے ہوں گے، ریئل میں آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ریوالور، گن، فلاں فلاں اس کی گولی ریئل میں دیکھے ہی نہیں ہوں گے آپ لوگ، فلم میں بہت دیکھ لیے، اس میں بہت دیکھ لیے، یوں اڑ رہا، وہ مار رہا، یہ کر رہا۔ اگر اتنا ریئل میں ہوتا نا آج تک فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ہوتی۔ اتنے لوگ جو فلم کے پردے پہ مر رہے ہیں وہ اگر ریئل میں مرتے تو فلم انڈسٹری ختم ہی ہو گئی ہوتی۔ تو ریئل میں تو آپ لوگ نہ گولی دیکھے، نہ بم دیکھے، نہ فلاں دیکھے، لیکن اس کے الزام میں پکڑے جا رہے ہیں، وہ پھوڑنے کے، وہ ڈالنے کے، وہ بنانے کے الزام میں پکڑے جا رہے ہیں، اور سالوں زندگیاں جیل میں گزر رہی ہیں۔ تو جو آدمی وہ دیکھا ہی نہیں ہے اس قصور میں پکڑے جا رہا ہے، جو آدمی یہاں تھا ہی نہیں ہے اس پر کیس بک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پولیس کے شعبے میں حصہ لینا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، اس نیت سے پولیس کے شعبے میں حصہ لینا مسلمانوں کی ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ اور خواہ مخواہ کے بدنام کرنے کے لیے سب سے اہم جو شعبہ ہے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کرنا، ایک خاص اقلیتی طبقے کو ٹارگٹ بنا کر ہر گناہ، ہر جرم، ہر کرائم کو اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ بڑی ذمہ داری سے اور بڑی خوبی سے نبھانے والا موجودہ دور کا میڈیا، اس میں آپ کا حصہ ہونا، جس پر کس سرکار کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کس کی جوتیوں کے نیچے ہے، کس کے تلوے چاٹ رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ جس میں ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کو اس کا حق ملے، اس واسطے اس شعبے میں بھی حصہ لینا۔ اپنی حفاظت میں یہ 5 کام آتے ہیں۔ پہلا کام، اپنی حفاظت کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھو۔
اللہ نے تمہیں دماغ دیا، آنکھیں دیں، زبان دی، ہاتھ پیر دیے، اندر کے جتنے اعضاء دیے ہیں، ایک پورا جسم، صحت مند جسم دیا۔ اس جسم کا صحیح استعمال، اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، جان ہو، مال ہو، عزت ہو، عہدہ ہو، بیوی بچے ہوں، جو کچھ ہمیں دیا ہے، وہ ان سب چیزوں کے ہم مالک نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے ہم محافظ ہیں۔ ہماری جان کے ہم مالک نہیں، ہماری جان کا مالک اللہ، ہماری مال کے حقیقی مالک اللہ ہیں، ہم مال کے محافظ ہیں۔ ہماری بچوں اولاد کے مالک ہم نہیں ہیں، مالک اللہ ہیں، ہم محافظ ہیں۔ میری جان کی حفاظت میری ذمہ داری، میری عزت کی حفاظت میری ذمہ داری، میری مال کی حفاظت میری ذمہ داری، میری بیوی بچوں کی حفاظت میری ذمہ داری۔ اللہ تمہاری حفاظت میں دیے ہیں، تم امین ہو، اس کی حفاظت کرو۔ تو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا۔ تو پہلا کام اپنی حفاظت میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے حاصل کرو، مال صحیح طریقے سے حاصل کرو، جان صحیح طریقے سے بنانے کی کوشش کرو، اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو بنانے کی کوشش کرو، اور پھر اولاد جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، نکاح کے ذریعے سے، عزت جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنا، ان نعمتوں کا صحیح جگہ استعمال کرنا، ان نعمتوں کی مناسب حفاظت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، مال کی حفاظت کرتے کرتے اگر مارا بھی جائے اللہ تجھے شہید کا مقام دیں گے۔ مال کی حفاظت میں تمہاری دکان پر حملہ ہو رہا ہے، تمہاری گاڑی پر حملہ ہو رہا ہے، تمہارے گھر اور زمین پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی قبضہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے، اپنے گاڑی کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے اور اپنی جگہ اور زمین کی حفاظت کے لیے آپ کیس لڑو، مقدمہ ڈالو، اور چاہے اس میں تمہاری جان جانی پڑے، مال کی حفاظت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ارید مالہ فقاتل وقتل فہو شہید، جس آدمی کا مال ہڑپنے کا کسی نے ارادہ کیا اور اپنا مال بچانے کے لیے اس نے اس سے لڑائی جھگڑا کیا، اس جھگڑے میں مارا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے شہید کا درجہ دیں گے۔ نماز میں کھڑے ہیں، فرض نماز چل رہی ہے، نفل نماز چل رہی ہے، آپ کے سامنے آپ کا موبائل رکھا ہوا ہے، کوئی چور بازو سے آ کر موبائل اٹھا کے بھاگ رہا ہے، شریعت کا حکم ہے نماز توڑو، چور کو پکڑو، اپنا موبائل چھینو، پھر اس کے بعد دوبارہ نماز میں کھڑے ہو۔ وہ اٹھا کے بھاگے گا، آپ اگرچہ کہ صوفی بن کر نماز میں کھڑے ہوں گے لیکن آپ نماز میں نہیں ہوں گے، آپ کا دماغ پورا چور کی طرف ہوگا۔ تو دماغ چور میں رکھنے کے بجائے دماغ نماز میں رکھو، اس واسطے نماز توڑ کے پہلے فون چھینو اپنا مال بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی حفاظت میں کوتاہی کرنے کو ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ مال فضول خرچی میں خرچ کر دینا، اسراف کر دینا، لٹا دینا، چھوڑو جان دو، چھوڑو جان دو، چھوڑو جان دو، آپ کے باپ کا ہے، آپ مالک نہیں ہیں اس کے، آپ محافظ ہیں اس کے، آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کوئی آپ کی عزت اچھال رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، نہیں لوگ بولتے رہنے دے، بولنے دو، اسے بے غیرتی کہیں گے، اسے برداشت کرنا نہیں بولیں گے، بے غیرت انسان ہے، اسے بدنام کیا جانا پھر بول رہا چھوڑو جان دو، چھوڑو جان دو۔ لوگ دو کانوں سے سنتے ہیں، ادھر سے بھی برائی ادھر سے بھی برائی، جب آپ کے بارے میں برائی سنتے رہیں گے تو آج کل دین کے متعلق یا کسی سچ کے بارے میں لوگوں کا جھوٹ کا جو تصور پیدا ہو گیا، کس وجہ سے کہ اس سچ کو چاروں طرف سے جھوٹ بولا جانے لگا۔ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، میڈیا کو سنتے ہیں تو کہیں کسی مدرسے کو بدنام، کہیں کسی عالم کو بدنام، کہیں کسی اسلامی حکم کو بدنام، 3 طلاق کے مسئلے کو بدنام، مسلم پرسنل لا کو بدنام، چاروں طرف سے سننے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ان بزرگوں اور ان شاعر اسلام کے بارے میں کیا اچھا تصور بیٹھا ہے، اور کس کے سننے سے آپ کا دماغ خراب ہوا ہے۔
آدمی جو سنتا ہے جب کان بھرے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ کان بھرے جانے کا اثر بڑے بڑے اولیاء کے دل پر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بہو کے بارے میں ساس لگا دی، ساس کے بارے میں بہو لگا دی، شوہر کے بارے میں فلاں آ کے بول دیا، بیوی کے بارے میں فلاں آ کے بول دیا، اس کی سن کر کیا خاندانوں میں جھگڑے نہیں چل رہے ہیں؟ تو یہ ادھر ادھر کی غلط باتیں سننے سے دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جب آدمی کو اپنی عزت جانے کا خوف یا عزت اچھالی جا رہی ہو، ضروری ہے کہ آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ عزت جان سے کم نہیں ہے۔ بعض مرتبہ عزت دار گھرانہ جان دے دینا گوارا کرے گا، عزت جانا گوارا نہیں کرے گا۔ اگر عزت جا رہی ہے، بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اب اس محلے میں نہیں رہ سکتے، محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے میں جا رہا ہے، کیوں؟ بیٹی نے ناک کٹا دیا، بیٹا گنڈا روڈی نکلا ہے، لٹیرا چور نکلا ہے، دین کے نام پر پورے خاندان کو بدنام کر دیا ہے، اب وہاں جینا مشکل ہے، ماں باپ کا رشتے نہیں آ رہے ہیں، محلہ چھوڑ کے دوسرے محلے میں، گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں جانا پڑ رہا ہے، کیوں؟ عزت کا خیال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے جانے کے بعد دنیا سے تم کافر نہیں بن جانا، اور کافر بننے کی ایک کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانا شروع کر دو، اور پھر فرمایا جیسے تم مکے کی عظمت کرتے ہو، کعبے کی عظمت کرتے ہو، ذی الحجہ کے مہینے کی عظمت کرتے ہو، یوم عرفہ کی عظمت کرتے ہو، ایسے ہی مسلمان کی عظمت بھی تمہارے پاس برابر ہونی چاہیے، کعبے سے بڑھ کر اس کی عزت ہونی چاہیے۔ تو تمہاری عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری۔ ایک جانور، ایک درندہ، ایک سانپ، ایک بھیڑیا بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مرغی بچے جنے، کوئی کتا اس کے پاس سے گزرے، کوئی بلی اس کے پاس سے گزرے، تو مرغی مارنے پہ آ جاتی ہے کہ اس کے بچوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ جانوروں میں بچوں کی حفاظت ماں کرتی ہے، انسانوں میں بچوں کی حفاظت باپ کی ذمہ داری ہے۔ جانوروں میں بچوں کی حفاظت ماں کرتی ہے، مرغا کبھی کسی بچے کی حفاظت نہیں کرتا، کتا کبھی کسی بچے کی حفاظت نہیں، کتیا کرتی ہے، مرغی کرتی ہے۔ تو جانوروں میں بچوں کی حفاظت ماں کرے گی، اور انسانوں میں بچوں کی حفاظت باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کمزور ہوتے ہیں، بیوی کمزور ہوتی ہے، تو اپنی جان کی حفاظت میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ تو کیا کرنا ہے جان کی حفاظت میں؟ اپنی صحت کا خیال، بچوں کی صحت کا خیال، بیوی کی صحت کا خیال، یہ پہلا کام ہے۔ آپ کی جان آپ خود لے رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں؟ گٹکا کھاؤ، تمباکو کھاؤ، شراب پیو، سگریٹ پیو، رات کے 12 بجے رات کا کھانا کھاؤ، 2 بجے تک فلمیں دیکھتے رہو، چبوترے آباد کرتے رہو، پھر صبح اذان سے پہلے جا کے سو کر 12-11 بجے اٹھ کر 2 بجے دکان پہ جاؤ، بڑی صحت بنے گی، دنیا کے بڑے پہلوان بن جاؤ گے۔ یہ حرکتیں تو جانور بھی نہیں کرتا ہے جو مسلمان نوجوان کر رہا ہے۔ مغرب کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مغرب سے پہلے کھانا کھانے کا معمول اسلامی سنت اور اسلامی طریقہ ہے۔ عشاء مغرب کے فوری بعد کھانا کھا لیے، عشاء کے بعد ضرورت نہیں ہے تو فوری بستر پہ چلے گئے۔ تم شہر والوں سے زیادہ سلیقہ مند اس مسئلے میں دیہات اور گاؤں کے لوگ ہیں، جہاں پر 8-9 بجتے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، رات کے 10 بجے ان کی آدھی رات ہو جاتی ہے، 4 بجے ان کا بچہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بڑے دماغ والے، اتنا دماغ ہے، پورے جانوروں کا دماغ آ گیا ہے، اس واسطے پورے جانوروں کے طریقے آ گئے۔ رات کے 12 بجے کھانے ہو رہے ہیں، رات کے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، کھانے کی غلیظ حرکتیں، کاجو کھا رہے ہو، بادام کھا رہے ہو، اخروٹ کھا رہے ہو، ڈرائی فروٹس کھا رہے ہو، سبزی کھا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ صبح اٹھتے ہی بیٹی ہونا ہے، وہیں لٹا کے گرم منہ پہ مارو اس کے، تب اٹھے گا بستر سے۔ بیٹی نہار منہ چائے پی رہا ہے، نہار پیٹ چائے اندر جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مزہ آ رہا ہے، اس کے بعد دماغ ٹھکانے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک بھوکا رہنے پر افطاری کے موقع پر کیا کھانے کی ترغیب دی؟ کھجور سے افطار کرو، صبح سے بھوکے رہے، اب تمہارے پیٹ میں پہلا لقمہ جو جائے گا وہ طاقتور غذا جانی چاہیے، اور کھجور طاقتور غذا ہے۔ رمضان کے علاوہ کبھی کھجور نہیں کھائے گا مسلمان۔
رمضان کے علاوہ کبھی کھجور نہیں کھائے گا۔ رمضان میں ہر گلی میں ٹھیلے پہ کھجور لگے ہیں، گھر میں کلو کلو کھجور آ رہے ہیں، وہ بھی رمضان میں کھائے گا تو ایک دو کھائے گا، گرمی ہو جائے گی۔ واہ، کیا حکیم صاحب سے مشورہ لے کے کھا رہا ہے، ایک دو کھاؤ گرمی ہو جائے گی۔ کیا گرم ہے، چار چار بیویاں کے بعد بھی آدمی سنبھلے نہیں پا رہا ہے، اتنا گرم ہے۔ کتنا احمقانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہی کھجور ہوتی تھی، تین ٹائم کھجور کھا رہے ہیں، تین ٹائم دودھ پی رہے ہیں، اور وہاں گرمی کی شکایت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کو 9 بیویاں تھے، تو آپ بھی کرو، کون منع کر رہا ہے؟ آپ بھی کرو، کون منع کر رہا ہے؟ اب کھجور کھا کے تو دیکھو کتنی گرمی نکلے گی، پھر دیکھیں گے۔ یہ دماغ کی گرمی ہے جو تمہیں صحیح چیزوں سے روک رہی ہے، یہ جسمانی گرماہٹ نہیں ہے، دماغ گرم ہو گیا جس کی وجہ سے صحیح چیزیں نہیں کھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح غذا کا انتخاب فرمایا کہ کھانے کی کیا چیزیں ہیں، تو اپنی صحت کا خیال نہیں، دیر رات تک کھانا، دیر رات تک جاگنا، صحیح چیزوں کا استعمال۔ اب تھوڑا وائرس آ گیا، اس واسطے ڈرائی فروٹس، کیونکہ اپنا امیونٹی سسٹم بڑھانا ہے، نہیں تو جاتے، اور ایسا جاتے پھر واپس نہیں آتے۔ اس واسطے امیونٹی سسٹم بڑھانے واسطے سب سے زیادہ ڈرائی فروٹس بک رہے ہیں، جان بچانے کے لیے۔ حالانکہ صحت بنانے کے لیے کھائی جانے والی چیزیں تھیں، وہ جان بچانے کے لیے کھانا پڑ رہا ہے۔ صحت بنانے کے لیے کھائی جانے والی چیزیں جان بچانے کے لیے کھانا پڑ رہا ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور پھر صحت بنانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کھانے کا سسٹم بدلنا جیسے ضروری ہے، سونے کا سسٹم بدلنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے لیے ورزش کا نظام بنانا ضروری ہے۔ نوجوان جم کر سکتے ہو تو جم کرو، لیکن گانے مت سنو جم کے اندر۔ اور مارشل آرٹ سیکھ سکتے ہو تو مارشل آرٹ سیکھو، کراٹے سیکھ سکتے ہو تو کراٹے سیکھو، لاٹھی چلانا سیکھ سکتے ہو تو لاٹھی چلانا سیکھو۔ قانون کے دائرے میں رہ کر جو تم سیکھ سکتے ہو وہ سیکھنا، یہ تمہاری صحت کے اور حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ موب لنچنگ میں مارے جا رہے ہیں، تبریز مارا جا رہا، جنید مارا جا رہا، فلاں مارا جا رہا، سب مارے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہاتھ پیر ہلانے کے بجائے ہاتھ پیر پکڑ رہا ہے، مجھے بخش دو، مجھے بخش دو۔ اور جہاں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مسلمان 100 غیر مسلموں کے مقابلے میں آ سکتا ہے، 10ویں پارے میں، اور جب بزدلی اور ہمت کم ہوتی گئی تو اللہ نے فرمایا ایک مسلمان 10 دشمنوں کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ اور آج وہ مسلمان ایک دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ قانون توڑ کر کسی پر ظلم کرنا، ہلہ بول دینا، مظلوموں کو مار دینا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ جب تمہاری جان پر بنائے، بلی کو بھی جب تم مارنے کے لیے چاروں دروازے بند کر دو، اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یسور علی القلب، بلی کتے سے ڈر کے بھاگتی ہے، لیکن جب اسے محسوس ہو جاتا کہ اب میری جان خطرے میں ہے تو وہ بھی پلٹ کے کتے پہ حملہ کرتی ہے۔ مرغی بلی سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کی جان پہ بناتی ہے وہ بھی حملہ کرتی ہے۔ جانوروں کو اتنی سینس ہے تو ان 2 پیروں کے جانوروں کی اتنی دماغ کیوں نہیں ہے کہ اپنی جان پر بناتی ہے تو جان بچانا میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر پکڑ رہا ہے آدمی۔ کیوں یہ بزدلی کیوں آئی ہے؟ کہ تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ صبح صبح ہر پارک میں دیکھ لو، دوسرے لوگ 10-10 کلومیٹر دوڑ رہے ہوں گے، پسینہ نکل رہا ہوگا، ورزش کر رہے ہوں گے، اور سارے وہ سینٹر جہاں پر ورزش اور جم کیے جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہمارا نوجوان بیل کی طرح سو رہا ہوگا، 10 بجے اٹھے گا، کیا صحت بنے گی؟ اور کہیں پر سکھانے کے لیے کوئی ٹیچر کوئی ماسٹر آ رہا ہو، جانے سے بھی ڈریں گے، ہماری رپورٹ کہیں لے جا کے نہ دے دیں گے، ہمیں کیس نہیں، سیکھنے سے بھی ڈر رہا ہے۔ کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے جو اپنے نوجوانوں کی صحت کے لیے، ان کی ورزش کے لیے اور ان کے جسمانی ڈیولپمنٹ کے لیے، فزیکلی طور پہ انہیں بلند کرنے اور انہیں اعلیٰ ہمت بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھو، جب آدمی ورزش کرتا ہے تب آدمی کے دل میں ہمت بھی پیدا ہوتی ہے، ورزش نہیں کرتا ہے تو ہمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی مثال دیکھ لو، جو نوجوان ہمارے جم کرتے ہیں کیسا چلتے ہیں وہ لوگ، ان کے چلنے کا ڈھنگ کیسے رہتا ہے؟ بھئی چلنے کا ڈھنگ کیسے رہتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈمبلز اٹھایا ہے اور کچھ نہ کچھ باڈی اور 6 پیکس بنایا ہے، تو گاڑی بھی ایسے لے کے جائے گا، کون کیا کرتا ہے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اثر کس کا ہے؟ وہ ڈمبلز کا اثر ہے۔
اس واسطے روڈوں پہ ہمت دکھا رہا ہے. وہ اگرچہ کہ بیوقوفی ہے، وہ ہمت وہاں کہیں اور دکھانا تھا تو وہ وہاں دکھا رہا ہے. لیکن ورزش کا اثر ہوتا ہے کہ آدمی خود بخود کبھی بھی تیار رہتا ہے، جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے. جب ورزش نہیں کرتا ہے، بڑا بڑا پہلوان بھی اپنے کو بیمار سمجھ کے جیتا ہے. جب ورزش نہیں ہوگی تو بڑا بڑا پہلوان بھی اپنے کو بیمار سمجھ کے جیتا ہے. تو اپنی صحت میں سب سے پہلے جہاں کھانے اور سونے کا نظام بدلنا ہے، وہاں پر صحت کے لیے ورزش کا نظام بنانا ضروری ہے. اس کے بعد آدمی پر ضروری ہے کہ وہ قانونی جانکاری رکھے. قانونی جانکاری کے لیے آج مسلمانوں میں بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے کا شوق تو پیدا ہو گیا، لیکن وہ شوق کہاں جا کے ختم ہوا؟ ایک ڈاکٹر، دوسرا انجینئر. یہاں جا کے وہ شوق ختم ہو گیا. کیا بن رہے؟ انجینئر بن رہے. کیا بن رہے؟ انجینئر بن رہے. کیا بن رہے؟ انجینئر بن رہے. کیا بن رہے؟ ڈاکٹر بن رہے. اس کے بعد نہیں، وہ شوق ختم. بس کوئی جرنلسٹ بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن میں حصہ لے رہا ہے. نہیں، کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ اور سرکاری شعبوں میں حصہ لینا، ٹیچر بننا، وکیل بننا، لائر بننا، جج بننا، ان سب چیزوں میں بننا تو دور کی بات. سیکولر ملک میں جی رہے ہو. سیکولر ملک کے قانون کیا ہیں؟ کون سا کیس، کون سی دفعہ اور کون سا مقدمہ کس طرح بک کیا جاتا ہے؟ اگر کسی پر چاقو اٹھائی جائے، کسی کی گاڑی چھین لی جائے تو کون سے دفعے سے کون سا کیس بک کیا جاتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. وکیلوں سے دور رہو. کالے کوٹ والے اندر سے بھی کالے ہوتے ہیں، اس واسطے اپنے بچوں کو وکیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب اپنے پہ کیس آئے گا تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے دولت لٹا دیں گے جہاں پر انصاف ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. پورے مسلمانوں میں، پوری بستی میں کتنے وکیل ملیں گے آپ کو؟ پورا محلہ. ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خاندان کی بات نہیں. پورے خاندان میں آپ کو ڈرائیور مل جائیں گے، پورے خاندان میں آپ کو وہ ریپیئرنگ کرنے والے مل جائیں گے، پورے خاندان میں کپڑے سینے والے مل جائیں گے، پورے خاندان میں فروٹ بیچنے والے مل جائیں گے. ہر آدمی مل جائے گا. اور یہاں بستی میں تو وہ لکڑی کا کاروبار کرنے والے تو ہر گھر میں مل جائیں گے. پوری بستی میں ایک 10 سلیقے کے پولیس، 10 سلیقے کے وکیل، 1 سلیقے کا جج پوری بستی میں آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے کیسز عدالتوں میں نہیں چل رہے ہیں. تمہارے جائیداد پہ جب ظلم ہوتا ہے، کیا تمہیں ان کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے؟ پورا محلہ مل کر، پوری سوسائٹی مل کر، مسجد کی کمیٹیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جھگڑے کرتے رہتے ہیں، پوری کمیٹی مل کر مسجد محلے کے اندر سے ایک نوجوان کو تیار نہیں کر سکتے جو ڈھنگ کا وکیل بن سکے. ایک نوجوان کو پوری بستی مل کر کوئی IPS میں SI اور SI نہیں بنا سکتے تاکہ وہ صحیح وقت میں مسلمانوں کا، مظلوموں کا، خاص مسلمان نہیں بول رہے ہیں، مظلوموں کی مدد کر سکے. نہیں بنا سکتے. کبھی دماغ ہی نہیں گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو ہمارے ذمے ہے. ہاں، جب روڈ پہ پکڑ کے، مار کے، بے عزت کر کے، گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کھینچ کے لے جا رہے ہوں، تب احساس ہوگا کہ ہم بہت غلط کر لیے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو اب بھی دماغ میں نہیں آ رہا ہے. بعض کے دماغ میں تو یہ ہے مسجد میں یہ سب باتیں کیوں؟ مسجد میں تو رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزوں کے بارے میں بولنا چاہیے. بس ہمیں کیسا رہنا ہے، آؤ داڑھی رکھو، کرتا پاجامہ پہنو، بس اس کے بعد کونے پکڑ لو. یہ رسول کا دین نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. جو دین تم سمجھ رہے ہو وہ دین اپنے گھروں میں رکھ لو. اور جو دین اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے اکابر علماء کی نظر سے، ان کے صدقے سے ہمیں جو ملا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور ریئل لائف میں آپ کو اس کی ضرورت ہے. اگرچہ کہ آپ کی زبان میں وہ سکت نہیں کہ آپ بول سکیں ہم کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لائر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جج کی ضرورت نہیں ہے. کون سی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ جنگل میں جی رہے ہو، کیا جانوروں سے پالا پڑ رہا ہے؟ انسانوں کے مابین جی رہے ہو تو ان سب کی ضرورت پڑے گی. تو قانونی جانکاری ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار ایک مسجد کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، یا محلے کی کسی سوسائٹی کی طرف سے نوجوانوں کو چن کر ان کی کوئی کلاس رکھی جائے جہاں پر قانونی جانکاری دی جاتی ہو. اس کے بعد ان بچوں میں 10 پڑھنے والے، ڈگری کرنے والے، ان بچوں میں سے چن کر کسی کو لائر بنانے کی پلاننگ. غریب بچہ ہے، دماغ اچھا ہے، تیز ہے، پڑھ سکتا ہے، لائر جج بن سکتا ہے. پیسہ خرچ کرو، کمیٹیاں خرچ کرو، سوسائٹیاں خرچ کرو،
ہزاروں لاکھوں روپے شادیوں پہ لٹاتے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے آنے والے بھکاری داماد پر جہیز کے نام پہ لٹاتے ہو، تو ان بچوں کا فیوچر اور اپنی قوم کا فیوچر بنانے کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ سوسائٹی میں جمع کر کے بچوں کا فیوچر نہیں بنا سکتے؟ لاکھوں روپے پیسے کمانے کے لیے اسکولیں کھولنے تیار ہیں، اس اسکول میں سے 10 بچوں کو ٹارگٹ بنا کے انہیں اعلیٰ عہدوں پر پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔ فیسز اچھے آنے چاہیے اور ہمارا اسکول اچھا بننا چاہیے، ان اسکول میں سے 10 کو چن کر اپنی قوم کا مستقبل بنانے کے لیے کوئی انتظام اور کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے قانونی جانکاری، قانونی شعبے میں حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، اپنی جان کی حفاظت کے لیے عدلیہ میں جیسے عدالت وغیرہ میں حصہ لینا ضروری ہے، میڈیا میں حصہ لینا بھی مسلمان کا ضروری ہے۔ پولیس میں بھی حصہ ہونا ضروری، میڈیا میں حصہ ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہندوستان میں میڈیا، پہلے تو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا، اب سوشل میڈیا چل رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں اخبارات آتے تھے، ہندوستان میں اس وقت 70,000 اخبارات چھپتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں نیوز چینل آتے ہیں، 700 نیوز چینل ہندوستان میں چل رہے ہیں، جس میں 80 چینل تو خالی نیوز سنانے کے لیے ہیں، خبریں بتانے کے لیے، جس میں اکثر چینلوں میں اپنی TRP بڑھانے کے لیے جس حد تک اخلاقی گراوٹ ہو سکتی ہے اور مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی کوئی کرائم ہو فلاں جماعت کی طرف منسوب کرنے کی پلاننگ ہو سکتی ہے، پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اور مسلمان کوئی جرنلسٹ بنے، اپنا کوئی میڈیا قائم کرے، وہ پرنٹ میڈیا نہیں قائم کر سکتے، وہ الیکٹرانک میڈیا قائم نہیں کر سکتے، نیشنل لیول پہ نہیں جا سکتے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال تو کر سکتے ہو، جوکس بنا کے ڈالو، لطیفے بنا کے ڈالو، اپنے جانوروں اور حیوانوں کی ایکٹنگیں بنا کے ڈالو، کوئی صحیح میسیج سوشل میڈیا پہ مسلمان کر رہے ہوں۔ 1-2 چینل ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، حیدرآبادی کے ہیں، جو دشمن کی پلاننگ کو بڑے اچھے سلیقے سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو میڈیا میں حصہ لینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بات اور بڑی تفصیل کی ہے بزرگوں، بعض باتیں آپ کو صراحتاً کہی گئی، بعض باتیں آپ کو اشارتاً کہی گئی، اللہ نے دماغ دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یوز کر لو۔ ہماری جان کی حفاظت کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب آپ لوگ ارادہ کرو کہ اپنے کھانے سونے کا ٹائمنگ بدلو گے اور پھر اپنی صحت کی حفاظت کے لیے صحیح چیزیں کھاؤ گے، اور اپنی ورزش 40-50 سال 60 سال کے بھی کیوں نہ ہوں، جا کے ڈاکٹر سے مشورہ لو، اس عمر میں کیا ورزش کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو تو ہر طرح کی ورزش چلے گی، اپنی ورزش کا نظام بنانا ضروری ہے، اور سوسائٹی اور کمیٹیوں کے تحت میں قانونی جانکاری کے لیے نوجوانوں کو ہفتے میں مہینے میں کلاسز ان کے قائم کرنے کا نظام ہوا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔